اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 118 اور جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ، کوئی چمتکار کیوں نہیں بھیج دیتا، کوئی میریکل۔ اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں نشانیاں اور پروف کھول کھول کر کے بیان کر دیے ہیں۔ The ignorant people say, why does not Allah talk to us? Or why does not a sign come to us? The people before them talked like this. Their hearts are similar. We have already shown clear signs to those who believe. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مینٹلٹی کا جواب دیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ۔ وہ کیا ہے کہ جو بھی چیز اس دنیا میں ہو وہ ہمارے حساب سے ہونا چاہیے۔ ہم جیسا سوچیں، ہم جیسا بولیں، ہم جیسا کہیں ویسا ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے، پہلی بات کہ اللہ تعالی ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ یہ ایک رسول پر، ایک پروفٹ پر خالی اتار دیتا ہے فرشتوں کو، یہ تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے بات کر کے بتائے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو سجیشن دے رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے حساب سے چلنا چاہیے، ہمیں آپ کے حساب سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، آپ غلام ہیں، نوکر ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھیے، آپ ایک کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، تو آپ نوکر ہیں، غلام ہیں۔ تو اب بتائیے کہ اگر آپ جا کے کمپنی کے آنر سے کہیں کہ یہ کمپنی میرے حساب سے چلنی چاہیے، آپ کے حساب سے نہیں، تو کیا کرے گا وہ؟ آگے سے کک آؤٹ کر دے گا، مار کے بھگا دے گا، نکلو یہاں سے، تم نوکر ہو، یو آر سلیو، یو آر سرونٹ۔ تو اسی طرح انسان کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں تو خدا کا غلام ہوں، نوکر ہوں، وہ جو بھی فیصلہ میری زندگی میں اتارے، جو بھی کتاب اتارے، جو بھی حکم اتارے، میں اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہوں اور اس پر میں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے کے آ جاؤ،
ہمیں دکھاؤ کہ تم آسمان سے کتاب لے کے آ رہے ہو، یا تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ آسمان سے آ کے چلنے لگے تب ہم مانیں گے۔ یہ سجیشنز جو ہے نا پہلے بھی لوگوں نے دیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تشابہت قلوبہم، ان کے اور ان سے پہلے لوگوں کے دل ایک ہی جیسے۔ چنانچہ آپ دیکھیے جو باتیں پہلے کے گمراہ لوگ، کافر، مشرک کہتے تھے، آج کے بھی وہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا کہ تم سے پہلے کے کافروں نے ایمان والوں سے کہا تھا کہ تم ہماری بات مانو، نہیں تو ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ آج سیم وہی بات ہو رہی ہے کہ نہیں، کہ ہمارے سامنے جھک کے رہو، اپنے آپ کو سپیریئر مت سمجھو، تب اس ملک میں تم سیف ہو، نہیں تو نہیں، کہیں اور چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فائنل اسٹیٹمنٹ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہ کہتے ہیں کہ نشانی اور معجزہ کیوں نہیں اترا؟ ہم نے نشانیاں، سائنس اور میریکلز ان لوگوں کے لیے اتار دیے ہیں قرآن میں جو یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ قرآن پڑھیے، کتنے لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور ختم کرنے سے پہلے ایک بہت بڑا اسکالر جس کا نام تھا لیو پولڈوس، جرمنی کا، صرف ایک آیت پڑھ کے ایمان لے آیا، ایک آیت۔ وہ اور اس کی بیوی سفر کر رہے تھے، کہیں کسی نے پڑھا یا کہیں قرآن اس کو دیکھنے کو ملا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، 2 آیت، کہ تمہیں دنیا کی ہوس نے غافل کر دیا ہر چیز سے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ جیسے اس نے پڑھا اپنی بیوی سے کہا کہ بس میرے سوالوں کا جواب مل گیا، اور وہیں سے ٹرن ہوئے۔ اس کے بعد وہ محمد اسد بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں، سعودی عرب، ایک آیت سن کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو ایک آیتیں اتارو، یہاں ہم نے آیتیں اتار دی ہیں کہ اگر سوچو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ کسی آدمی کی بات نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یقین اور ایمان نصیب فرمائے، اور اس کتاب کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔